بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور سب امت کے مسلمانوں کی، اور قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین اکرام، دنیا کے اندر پانی کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان تمام پر زمزم کو ایسی فوقیت دی ہے اور ایسی برتری بخشی ہے جو کسی اور پانی کو نہیں بخشی۔ عام پانی کو پینے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا اور نہ کسی پانی کو برکت کی امید سے پیا جاتا ہے، مگر زمزم پینے کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور برکتوں کی امید سے پیا جاتا ہے۔ اسی طرح عام پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا باڑے گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ زمزم کو عشق و وارفنگی کے ساتھ شہر و حجاج کرام اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور یہ در حقیقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ منتقل کرتے تھے، گویا حجاج اسے اپنے لیے بہترین تحفہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین، زمزم یہ اسم علم ہے اور یہ اسم کنویں کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے وسطی حصے میں واقع ہے۔ لغوی اعتبار سے زمزم کے معنی ہے رک جا۔ اسی طرح بڑی مقدار کے پانی کو بھی زمزم کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت قنیبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پانی کی آواز کو بھی زمزم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بما اہل و عیال مکہ مکرمہ میں ہجرت کرنے سے یہ جگہ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے ایسی وادی تھی کہ چاروں طرف پہاڑوں کے سوا کچھ نہ تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اس سرے زمین میں اپنا حرم اور مرکز عبادت و رشد و ہدایت کے دربار کا ارادہ فرمایا تو حضرت خلیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لہتے جگر اور اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر اس وادی غیر ذی زرع کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حکم کو مانتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 افراد پر مشتمل اپنے خاندان کو لا بسایا اور ساتھ لایا ہوا توشہ، اور حضرت ہاجرہ و اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے۔ جب زیادہ سفر ختم ہوا تو ننھے اسماعیل پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے۔ ماں کی ممتا سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور پانی کی تلاش میں سرگرداں ہوئیں۔ صفا کی بلندیوں پر چڑھی، پانی نہ ملا، پھر اتری اور دوسری جانب کچھ اس انداز اور روش سے چلی کہ منہ نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ مروہ کی طرف چلتے ہوئے نشیب میں اسماعیل علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس فاصلہ کو دوڑ کر طے کیا، کل کی وہ ہاجرہ کی دوڑ آج کی سعی ہے۔ مروہ پر چڑھ کر بھی کہیں پانی نہ ملا۔ بے قراری اس حالت میں صفا و مروہ پر 7 مرتبہ چڑھنا اترنا ہوا۔ 7ویں چڑھائی تھے کہ کچھ آواز سنائی دی۔ آہٹ پر جب نظر گئی، دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ موجود ہے۔ دوڑ کر آئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تسلی کے کلمات ارشاد فرمائے اور پھر اپنا پر زمین پر مارا تو ایک چشمہ نمودار ہوا۔ ایک طرف جگر گوشی کی پیاس کی وجہ سے تڑپنے نے ممتا کا کلیجہ پھاڑ رکھا تھا، دوسری طرف پانی ملنے کی خوشی نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو فرحت کے وہ فردوس دکھائے کہ بے جان پانی کو مخاطب کیا۔ گویا حضرت ہاجرہ بزبان حال کہہ رہی تھی کہ ماں کی ممتا دیکھ کر تو ابل پڑا، اتنا ترس کھایا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے زمزم کہتے ہوئے بار بنائی، پانی جمع کر کے مشکیزیں بھرے اور اپنے لال کو بھی پلایا اور خود بھی سیراب ہوئیں۔ ناظرین اکرام، زمزم کا پانی ہمیشہ سے محترم و مقدس سمجھا جاتا رہا۔ اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے زائرین نہ صرف اسے پیتے ہیں بلکہ بطور تبرک اپنے ساتھ لے کر بھی جاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ لوٹتی تو زمزم ساتھ لے جاتی اور فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زمزم ساتھ لے جاتے تھے۔
کعبہ شریف چونکہ اہل اسلام کا قبلہ ہے، اس لیے حج اور زیارت کے موقع پر یہ ان لوگوں کی ضیافت کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اپنی روحانی برکتوں کے علاوہ آب زمزم دنیا کا بہترین پانی ہے جو بھوک اور پیاس میں یکساں مفید ہے۔ اس وادی غیر ذی ذرائع میں آ بسنے والے ان دو پاکیزہ نفوس کی ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے مہمان تھے، اور زمزم کی نعمت غیر متوقع اور غیر متکبہ مل گئی تھی۔ ان کی واحد کفیل تھی، یعنی پیاس میں زمزم سے سیرابی بھی اور بھوک میں زمزم ہی سے سیر شکمی ہوتی تھی۔ مسلم شریف میں اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی کھانے کے قائم مقام ہے اور بیماری کی دوا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احمد بن جمل بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی جس گھر سے پیا جائے مفید ہے، اور امام ابن ماجہ نے بھی یہ حدیث عبداللہ بن مومل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کسی آدمی کو کہا کہ جب تو زمزم کا پانی پیے تو کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کا نام لے کر 3 سانسوں میں پیٹ بھر کر پی، بعد ازاں الحمدللہ کہہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ پیٹ بھر کر آب زمزم نہیں پیتے۔ سعد بن مصیب کہتے ہیں کہ جب جناب عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودا تو اعلان کیا، یعنی یا اللہ، میں آب زمزم غسل کرنے والوں کے لیے حلال نہیں سمجھتا اور پینے والوں کے لیے مباح ہے۔ حجاج کرام اور معتمرین اسے اپنے سالات محفوظ کرتے بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ عمل بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ مشکوں میں لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مریضوں پر ڈالتے اور انہی کو پلاتے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔ ترجمہ: روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے، اس میں غذائیت اور بیماری کی شفا ہے۔ ان روایتوں اور ان جیسی اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی دعائیوں سے جیسے علاج کرنا مباح اور جائز ہے، زمزم کے ذریعے بھی علاج کرنا صرف مباح ہی نہیں بلکہ مسنون بھی ہے۔ زمزم کی افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے ایک اور ارشاد میں فرماتے ہیں، ترجمہ: زمزم ان تمام مقاصد کے لیے ہے جن کے لیے اسے پیا جاتا ہے۔ اگر تم اسے شفا یابی کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا نصیب کریں گے، اگر اسے شکم سحری کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ شکم سحری کر دیں گے، اور اگر اسے پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس دور کر دیں گے۔ یہ کنواں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا ہے، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیرابی کا انتظام ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہا نے وضاحت فرمائی ہے کہ دنیاوی یا اخروی مسائل کو حل کرنے کے لیے آب زمزم پینا مسنون ہے۔ شفاء الغرام میں امام تقوی الدین فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احمد بن عبداللہ شریفی نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے ماہ زمزم بینائی واپس آ جانے کی نیت سے پیا، بس بفضل خدا آپ کی بینائی لوٹ آئی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسلم یا ان کے بیٹے احمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، ایک جماعت کے ساتھ حج کے لیے میں گیا، اسی جماعت میں ایک فالج زدہ آدمی تھا، میں نے آدمی کو دیکھا، وہ صحیح سالم اور طواف کر رہا ہے، اس پر فالج کے بالکل اثار نہیں ہے۔ پوچھنے پر اس نے بتایا، میں ہر روز زمزم پر آیا اور زمزم لے کر اپنے دوات میں ڈالا، اور اس دوات کی روشنی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات لکھی، اور پھر سورہ اسراء کی آیت لکھی، اور پھر میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ماہ زمزم لما سراب اللہ، اور یہ قرآن پاک آپ کا کلام ہے،
بس اس کی برکت سے عافیت کے ساتھ مجھے شفا عطا فرما دیجیے۔ اور پھر میں نے اسے آب زمزم کے ساتھ گھولا اور پی لیا، بس مجھے عافیت مل گئی اور فالج کے مرض سے مجھے شفا مل گئی۔ ان روایات و فقہ اور ائمہ کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ زمزم دینوی مسائل کے حل کے لیے بے انتہائی مفید اور مسنون عمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم پیا اور یوں کہا، اللہم اشرب لزما یوم القیامت، یعنی میں اسے قیامت کے دن کی پیاس سے بجھنے کی نیت سے پی رہا ہوں۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ زمزم پیتے وقت یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث یعنی ماہ زمزم لما شرب لہ پہنچی ہے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے اے اللہ میں اسے قیامت کی پیاس بجھانے کے لیے پی رہا ہوں۔ معلوم ہوا زمزم امت محمدیہ کو خداوند قدوس کی طرف سے وہ نعمت عظمہ اور وہ گوہر نایاب دستیاب ہوا ہے کہ دینوی اور اخروی دونوں قسم کے مصائب اور مسائل اور سے نجات پانے کا نہایت ہی آسان اور سہل راستہ میسر ہوا ہے۔ زمزم پینے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں قبلہ رو ہو کر پیا جائے اور خوب اچھی طرح سے راب ہو کر پیا جائے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ ایک شخص کو بتایا تھا۔ اور زمزم سے راب ہو کر نہ پینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے اور منافقوں کے بارے میں فرق یہ ہے کہ وہ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے۔ جہاں تک زمزم کھڑے ہو کر پینے کی بات ہے، جیسا کہ آج کا رواج ہو گیا ہے، تو اس سلسلے میں فقہ تصریحات سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پینا مستحب نہیں، البتہ عام پانی کی طرح اسے کھڑے کھڑے پینا مکروہ بھی نہیں، بلکہ اسے کھڑے ہو کر پینا بلا کراہت جائز ہے۔ زمزم کو ادب و احترام سے پیا جائے اور اس کے اندر پوشیدہ برکات سے استفادہ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدردانی کرنا اور اس کی حرمت کو پیش نظر رکھنا ایمانی فریضہ ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ان کاموں میں یہ پانی استعمال نہ کیا جائے جن سے اس کی توہین ہوتی ہے، مثلاً اس سے ناپاکی اور گندگی صاف کرنا یا اس سے استنجا وغیرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ پانی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قیمتی تحفہ ہے اور ہمیں اس کے اندر پائے جانے والے فوائد سے خود کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس متبرک پانی سے خوب سیراب ہونا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔